سورہ الانعام رکوع نمبر 13 تلاوت. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو وعارض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سورہ الانعام رکوع نمبر 13 ترجمہ. کنز الایمان. بے کسی نمونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. آنکھیں اسے نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں، اور وہی ہے پورا باطن اور پورا خبردار. تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو. اور میں تم پر نگہبان نہیں. اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھتے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں. اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم ان پر کروڑے یعنی حاکم اعلیٰ نہیں. اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے. یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے. اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے. تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے. اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں. سورہ الانعام رکوع نمبر 13 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کے شروع میں اللہ پاک نے اپنے لیے ایک کلمہ مبارکہ نازل فرمایا، اپنے اسم سے مخلوق کو آگاہ کیا، اپنی ایک صفت سے اپنی مخلوق کو آگاہ کیا کہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض. وہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے. کس طرح؟ بغیر نمونے کے. آسمان کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے آسمان بنائے، بغیر نمونے کے زمین بنائی، بغیر نمونے کے پہاڑ بنائے، بغیر نمونے کے انسان بنائے. پہلے کوئی چیز نہیں تھی جس کو دیکھ کر بنایا گیا ہو. تو اللہ بدیع ہے، بغیر نمونے کی چیزوں کو بنانے والا ہے. تو بتاؤ انا یکون لہ ولد، جو چیزوں کو بغیر نمونے کے بنائے. اب مجھے بتاؤ کوئی آسمان جیسا آسمان بنا سکتا ہے؟ کوئی زمین جیسی زمین بنا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ کوئی مکھی جیسے مکھی نہیں بنا سکتا، کوئی مچھر جیسا مچھر نہیں بنا سکتا. غور کرنا ذرا. کیوں غور کرنا؟ اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق نہیں بنا سکتا. تو مجھے بتاؤ انا یکون لہ ولد، خدا کا لڑکا کیسے ہوگا؟ کیوں؟ لڑکا جو ہوتا ہے اس کی صورت باپ پہ ہوتی ہے.
لڑکے کی صورت باپ پہ ہوتی ہے، اور جب اس کی مخلوق ہی بے مثل و بے مثال ہے تو کیسے اس کا بیٹا ہوگا کہ کون اس کی مثل و مثال ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہا کہ تم جو سوچو بیٹے کے لیے تو بیوی کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں، کوئی اس جیسا ہی نہیں، کوئی برابر ہی نہیں۔ مشرکوں کے بالکل گھٹیا دماغ تھے، ان گھٹیا دماغوں کو سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں بھی دی جاتی تھیں کہ جو کتنی کھلی مثال ہو تاکہ کھل کے بات ہو جائے، اور پھر وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اتنی کھلے طریقے سے بات نہیں ہم سے کی گئی، ہاں اس لیے ہم شرک سے دور نہ ہو سکے، اس لیے ہم بت پرستی سے دور نہ ہو سکے۔ کھل کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، سن لو وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اور پھر یاد رکھ لینا دوستو، بات توحید کی چل پڑی ہے تو میں صرف یہ بات کر کے بس اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں توحید کے ہی اس بیان پر کہ باپ اور بیٹا، یاد رکھنا یہ دو بڑے پیارے رشتے ہیں مگر دونوں مجبور ہیں۔ باپ مجبور ہوتا ہے، اگر شادی ہوئی، ایک شخص میاں بیوی ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہوئی، 10 سال ہو گئے، کون سی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں پر وہ جاتے نہیں ہیں کہ ہمیں اولاد ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد کے لیے وہ خواہش کرتے ہیں اور اولاد کی تمنا کرتے ہیں، پھر اللہ پاک کی طرف سے نشانی ہوتی ہے تو ایک دم، ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں اولاد جھولی میں نہیں آتی۔ وہ ایک بڑی منزل گزرنے کے بعد، قرآن مجید وہ آگے آئے گا وہ مقام، آپ کو انشاءاللہ اس کی تلاوت کرائی جائے گی، ایک منزل گزرنے کے بعد، ایک بڑی تکلیفیں جھیلنے کے بعد وہ عورت ماں بنتی ہے۔ جب وہ ماں بنتی ہے اس کے بعد وہ بچہ محتاج ہے ماں کا دودھ پینے کا، اور باپ بھی اس بچے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بڑی مدت انتظار کرتا ہے، اسے سکھاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، اور یہ مجبوریاں ہیں۔ اور اللہ پاک کو ایسی کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے ایسی کوئی تکلیف، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کسی چیز کے لیے 9 مہینے انتظار کرنا پڑے اس کو۔ آپ غور کرو، اس لیے فرمایا کہ اللہ کسی کو کیوں بیٹا بنائے گا کہ اس جس کو بھی دنیا بھر میں بیٹا ملا اتنی تکلیفوں سے ملا، اتنی پریشانیوں سے ملا، اتنی ایک تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر وہ بیٹا جب پیدا ہوا وہ اتنا کمزور اور اتنی تکلیف والا ہوتا ہے، ذرا سی سردی لگ گئی تو نمونیا ہو گیا، ذرا سی گرمی لگ گئی تو بخار ہو گیا، ذرا سی کوئی اور چیز ہو گئی تو ٹھنڈ لگ گئی، کھانسی لگ گئی، سینہ بند ہو گیا، اس کے ساتھ 100 مجبوریاں اور 100 پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے جب کسی چیز کو بنانا ہے تو وہ تو کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ اس کو 9 مہینے کا انتظار کاہے کو؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا تو تم گویا کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو بنانے میں 9 مہینے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور ذریعے سے بنوایا، کیونکہ کوئی باپ اپنے اندر سے تو بیٹا نہیں بنا سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عورت ہو، تو عورت کے ذریعے بیٹا لے گا۔ تو خدا تعالیٰ کو لیے جب تم کسی کو بیٹا ثابت کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے پھر تمہیں کوئی عورت بھی ثابت کرنی پڑے گی؟ تو ایسی کیوں فضول باتیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اولاد سے، ایسی مجبوریوں سے پاک ہے۔ انسانوں یہ ہمارے لیے مجبوریاں ہیں، یہ ہم مجبور